السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور ہمارے چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ درود شریف کی فضیلت پر کچھ بات کی جائے، آپ حضرات ایک بہت ہی پیارا واقعہ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ درست جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہماری سلطنت کے سب سے بڑے بے وقوف کو لایا جائے۔ وزیروں نے یہ اعلان سنا اور سلطنت میں تمام بے وقوفوں کو اکٹھا کیا اور تمام بے وقوفوں میں کمپٹیشن کرائے۔ جو سب سے بڑا بے وقوف تھا، کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی سلطنت کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک مالا اتاری اور بے وقوف کے گلے میں ڈال دی اور بے وقوف سے کہا، آپ ہماری سلطنت کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہوا۔ بے وقوف کو معلوم ہوا کہ بادشاہ بیمار ہے۔ بے وقوف نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کی خیریت لے لی جائے۔ جیسے ہی بے وقوف بادشاہ کے پاس آیا، بے وقوف نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا، اب وقت پورا ہو گیا ہے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بے وقوف نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اب مرنے والے ہیں۔ بے وقوف جانتا نہیں تھا کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ بے وقوف نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں بہت بڑا محل بنا رکھا ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو اس سے بھی بڑا محل بنا رکھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ اچھا، تو بے وقوف نے کہا، تو پھر بنانے کا آرڈر دے دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ بے وقوف نے کہا، یہاں پر آپ کے اتنے خادم ہیں تو وہاں پر آپ نے بہت سارے خادموں کا انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ بے وقوف نے کہا، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی انتظام ہی نہیں کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ بے وقوف نے اپنے گلے سے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہا، بادشاہ سلامت، میں سب سے بڑا بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں، جہاں پر جا رہے ہیں وہاں کا انتظام ہی نہیں کیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ درست جواب دیجئے اس واقعے کو سن کر۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو صرف دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن ہمیں مرنا ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ آج دنیا اس چیز پر لگی پڑی ہے کہ کم وقت میں کیسے زیادہ پروفٹ لیا جائے، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ آج یوٹیوب پر سرچ کریں تو تمام بہت ساری ویڈیو اس کیٹیگری میں آئیں گی کہ 1 گھنٹے میں اتنا پروفٹ پائیں، 1 گھنٹے میں اتنا پروفٹ پائیں، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ دنیا کا مال سب دھوکہ ہے، دنیا کا مال سب دھوکہ ہے۔ بس جتنا ہو سکے آخرت کی تیاری کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں 30 گنا ثواب ملتا ہے، 30 گنا پروفٹ ہے۔ کیوں نہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو درود شریف پڑھیں، اگر آپ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں، اگر آپ آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ لہٰذا جو بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ تمام پریشانی کے لیے درود شریف پڑھیں۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ ہر روز ایک حدیث شریف درود شریف کی فضیلت پر لاتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے سلسلے میں شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ السلام علیکم۔